لقمان حکیم کا نسخہ قسط نمبر 2۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ بیوی اس کا علاج سنجیدگی سے کرا رہی تھی۔ میں اس آدمی کی زبان سے یہ سننا چاہتا تھا کہ دوائی کا کچھ فائدہ نہیں ہوا، بلکہ حالت روز بروز بگڑتی جا رہی ہے۔ میں نے بہت سے سوال کر کے اپنا ذہن صاف کر لیا، پھر میں سیدھی باتوں پر آ گیا۔ تمہاری بیوی اچھی شکل و صورت والی تھی، میں نے کہا۔ سب جانتے تھے کہ تم بیمار ہو اور اپنی بیوی کے لیے مصیبت بنے ہوئے ہو۔ بعض بدمعاش آدمی ایسی بیویوں کو مجبوریوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ کیا تمہیں کبھی پتہ چلا تھا کہ کوئی ایسا آدمی تمہاری بیوی پر بری نظر رکھتا ہے اور اس کے پیچھے پڑا ہوا ہے؟ ہمارے ہاں کوئی بات چھپی نہیں رہتی، اس نے جواب دیا۔ جس کسی کو کسی کے بارے میں کوئی بات سنائی دے وہ اس تک ضرور پہنچائی جاتی ہے۔ اگر میری بیوی کے متعلق کوئی ایسی ویسی بات مشہور ہوتی تو میرے کانوں میں ضرور پڑتی۔ اس نے آہ بھر کر کہا، ہم بہت غریب لوگ ہیں حضور، ہماری عزت انہی کے ہاتھوں میں ہے جن کا ہم دیا کھاتے ہیں۔ ہم ان کے بھکاری ہیں، ان کے آگے دم نہیں مار سکتے۔ ٹھاکر کا بیٹا اچھا آدمی نہیں، میری بیوی نے 2-3 بار مجھے بتایا تھا کہ وہ اسے فالتو پیسے دیتا رہتا ہے اور اس کا دل صاف نہیں۔ میری بیوی نے یہ بھی کہا تھا کہ مجھے تمہارے لیے دوائیوں کی ضرورت ہے اور دوائیوں کے لیے پیسوں کی ضرورت ہے، اس لیے میں چھوٹے ٹھاکر کو انگلیوں پر نچا رہی ہوں۔ اگر تمہارے کانوں میں کوئی الٹی سیدھی بات پڑ جائے تو اعتبار نہ کرنا، میں اتنی جلدی کسی کو عزت دینے والی نہیں۔ تم نے اعتبار کر لیا تھا، اعتبار نہ کرتا تو کسی کا کیا بگاڑ لیتا حضور، اس نے کہا۔ بیماری نے مجھے اس قابل نہیں چھوڑا کہ کسی کے منہ آ سکتا یا اپنی بیوی کو اپنی مرضی کرنے سے روک سکتا۔ میں بیوی کا محتاج تھا۔ کل رات وہ کس وقت گھر سے نکلی تھی؟ میرے سو جانے تک وہ گھر میں تھی، اس نے جواب دیا۔ ایک آدمی نے صبح جگایا اور بتایا کہ تمہاری بیوی کی لاش کھیت میں پڑی ہے۔ شام کو تمہیں خوش نظر آتی تھی، روزمرہ کی طرح تھی، اس نے جواب دیا۔ اس تکلیف میں تمہیں اگر اتنی گہری نیند آ جاتی ہے کہ صبح تک تمہیں ہوش ہی نہیں آئی۔ کبھی کبھی بیوی مجھے ایک گولی دے دیا کرتی تھی جس سے ساری رات بے ہوشی کی نیند سویا رہتا تھا، اس نے جواب دیا۔ کل شام بھی اس نے مجھے وہ گولی دی تھی۔ یہ گولی کبھی کبھی دیتی تھی؟ میں نے پوچھا۔ ہر رات نہیں دیتی تھی۔ نہیں، اس نے جواب دیا، کہتی تھی کہ یہ گولی ہر رات نہیں لینی چاہیے۔ اس سے مجھے شبہ ہوا کہ مقتولہ خاوند کی آنکھوں میں دھول جھونکتی رہی ہے۔ جس رات اسے باہر نکلنا ہوتا تھا اس رات اسے نیند کی گولی کھلا دیتی تھی۔ بعد میں پتہ چلا تھا کہ یہ گولیاں اسے حکیم نے دی تھیں اور یہ افیم کی گولیاں تھیں۔ بہرحال اس آدمی سے میں نے یہ حاصل کیا کہ اسے اپنی بیماری کی معذوری کی وجہ سے اپنی بیوی پر کلی اعتماد تھا، لہذا اس پر قتل کا شک بے بنیاد تھا۔ اس کی جسمانی حالت بھی ایسی تھی کہ وہ بیوی کو اس طریقے سے قتل نہیں کر سکتا تھا جس طرح وہ قتل ہوئی تھی۔ یہ پتہ چل گیا تھا کہ ٹھاکر کا بیٹا مقتولہ کو پھانسنے کی کوشش کرتا تھا۔ اس سے مجھے یہ خیال آیا کہ مقتولہ نے اسے مایوس کیا ہوگا، اس سے پیسے لیتی رہی اور دوستی کسی اور سے لگا لی۔ ٹھاکر کے بیٹے نے فرعونیت کا مظاہرہ کیا اور اسے قتل کرا دیا، مگر لاش اپنے ہی باغیچے میں کیوں پھینکی؟ اسے قتل کہاں کیا؟ اپنے گھر میں کیا ہوگا۔ تھانے سے 4 کانسٹیبل آ چکے تھے۔ میں نے تمام کانسٹیبلوں اور ہیڈ کانسٹیبل کو ہدایت دی کہ مزاروں اور نوکروں کے جھونپڑوں کے اندر جا کر اچھی طرح تلاشی لیں، اندر اور باہر بھی۔ زمین دیکھیں، جہاں سے کلہاڑی یا ٹوکا ملے وہ لے آئیں۔ خون دیکھیں، ٹوٹی ہوئی چوڑی کا کوئی ٹکڑا دیکھیں، 1 پاؤں کی جوتی دیکھیں اور قتل کا کوئی کھوج تلاش کریں۔ میں نے انہیں اس واردات کے متعلق ضروری کوائف اور اپنے شکوک بتا دیے۔ انہیں روانہ کر کے میں نے ٹھاکر اور اس کے بیٹے سے کہا کہ میں ان کے مکان کے اندر جانا چاہتا ہوں۔ بڑا ٹھاکر مجھے یوں دیکھنے لگا جیسے میں نے کفر بک دیا ہو۔ پولیس کا اس کے گھر میں داخل ہونے کا مطلب خانہ تلاشی تھا اور خانہ تلاشی ملزموں کی جاتی ہے۔ دروغہ حضور، بڑے ٹھاکر نے کہا، ایسی تو کوئی ضرورت نہیں تھی۔ آپ اندر چلیں، ہمارے مہمان بن کے بیٹھیں، لیکن ہمارے مزہرے کی بیوی کے قتل میں ہمارے گھر کی تلاشی، اس سے بڑھ کر اور بے عزتی کیا ہوگی؟ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں مزیروں وغیرہ کے گھروں کی بھی تلاشی لے رہا ہوں۔ میں نے کہا، مجھے آپ کے گھر کی بھی تلاشی لینی ہے۔ میں صرف ایک نظر اندر دیکھوں گا، سامان نہیں کھولوں گا۔ آپ ہمیں ہمارے مزیروں کی قطار میں کھڑا کر رہے ہیں، ٹھاکر نے کہا۔ ٹھاکر صاحب، میں نے اس کے قریب ہو کر دھیمی سی آواز میں کہا، میں آپ کے گھر میں جا رہا ہوں، میں اپنا کام ادھورا نہیں چھوڑ سکتا۔ بولیے کیا لیتے ہیں؟ اس نے کہا، آپ جو مانگیں گے نقد حاضر کروں گا، مکان کے اندر نہ جائیں۔ مکان کا دروازہ زیادہ دور نہیں تھا، میں اس طرف چل پڑا۔ اس نے میرے راستے میں آنے کی کوشش کی، میں نے دروازے کو ٹھڈ مارا اور اندر چلا گیا۔ مجھے ایک جوان لڑکی نظر آئی، اس نے مجھے دیکھا اور گھونگھٹ گرا کر ایک طرف ہوگی۔ میں نے اس کے لباس سے جان لیا کہ یہ بڑے ٹھاکر کی بہو ہے۔ رنگ سانولا اور نقش و نگار میں کوئی کشش نہیں تھی۔ اس کی نسبت مقتولہ خوبصورت تھی،
مگر اس کی قسمت اس لیے بری تھی کہ وہ غریبوں کے گھر پیدا ہوئی تھی۔ باپ بیٹا میرے پیچھے اندر آگے میں نے صحن میں بکھرے ہوئے سامان، لکڑیوں کے ڈھیر اور غسل خانے کو اچھی طرح دیکھا۔ 2 کمرے تھے، دونوں میں گیا، پلنگوں کے نیچے دیکھا، ٹرنکوں کے پیچھے دیکھا اور کوئی ایسی جگہ نہ چھوڑی جہاں کچھ چھپایا جا سکتا تھا۔ باہر آیا تو کانسٹیبل جھونپڑوں کی تلاشی لے آئے تھے۔ انہوں نے 3-4 کلہاڑیوں اور اتنے ہی ٹوکے برآمد کیے تھے۔ میں نے ہر ایک کو غور سے دیکھا، سونگھا۔ آلۂ قتل انہی میں ہو سکتا تھا، لیکن مجھے کوئی آثار نظر نہ آئے۔ میں نے یہ تمام ہتھیار رکھ لیے، ہر ایک کے ساتھ اس آدمی کے نام کی پرچی لگا دی جس کے گھر سے ہتھیار برآمد ہوا تھا۔ یہ سب مجھے معائنے کے لیے بھیجنے تھے۔ داروغہ صاحب، بڑے ٹھاکر نے مجھے بے چین ہو کر کہا، ان مزیروں ملیچھوں کے ہاں تو یہی کچھ ہوتا رہتا ہے، انہیں ہم جانتے ہیں، آپ نہیں جانتے۔ ان سب کو بٹھا کر دھمکی دیں، سالوں کو الٹا لٹکائیں، قاتل آپ کے سامنے آ جائے گا۔ مجھے اجازت دیں، میں ملزم پکڑ دیتا ہوں۔ پھر میرے پاس آپ کیوں دوڑے آئے تھے؟ میں نے کہا، قاتل کو پکڑ کر ساتھ لے آتے۔ میں نے ٹھاکر کے بیٹے کو الگ بٹھا لیا اور اس کے باپ کو دور بیٹھنے کو کہا۔ بیٹا اچھا جوان تھا۔ مقتولہ تمہارے گھر میں کام کرتی تھی؟ میں نے پوچھا۔ زیادہ تر باغیچے میں کام کرتی تھی، اس نے جواب دیا۔ کبھی کبھی گھر میں بھی اسے کسی کام پر لگا لیا جاتا تھا۔ اس کا چال چلن کیسا تھا؟ اچھا نہیں تھا۔ تم نے کس طرح جانا کہ اچھا نہیں تھا؟ میں نے کہا، جس کسی کے ساتھ اس کا دوستانہ تھا اس کا نام لو۔ میں کسی کا نام تو نہیں لے سکتا، اس نے پریشان سا ہو کر کہا۔ وہ کچھ ایسی ہی تھی۔ میں پوچھتا ہوں، تم کس طرح کہہ رہے ہو کہ اس کا چال چلن اچھا نہیں تھا؟ میں نے پوچھا، تم نے اسے آزمایا تھا؟ نہ جی، اس نے جواب دیا، ہم ان لوگوں سے منہ نہیں لگاتے۔ سنو میرے دوست، میں نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، تمہارا اگر یہ خیال ہے کہ مرنے والی غریب مزیرہ کی بیوی تھی اور میں تفتیش میں کوئی دلچسپی نہیں لوں گا تو یہ خیال دل سے نکال دو۔ میری نظر میں مقتولہ انسان کی بچی تھی۔ میں قاتل کو پکڑ کر دم لوں گا۔ مجھے پریشان کرو گے تو ساری عمر پچھتاؤ گے۔ ہو سکتا ہے پچھتانے کے لیے زندہ نہ رہ سکو۔ اگر اسے تم نے مارا یا مروا دیا ہے تو میرے کان میں کہہ دو کہ یہ کام تمہارا ہے، میں تمہاری مدد کروں گا۔ اگر میں نے تفتیش کر کے پکڑا تو اپنا انجام سوچ لو۔ اس نے انکار کیا، قسمیں کھانے لگا، اس کے ساتھ تمہارے تعلقات قابل اعتراض تھے۔ میں نے کہا، یہ بالکل غلط ہے۔ اس نے جواب دیا، یہ نہ کہو کہ یہ بالکل غلط ہے، یوں کہو کہ وہ ابھی تمہارے جال میں نہیں آئی تھی۔ میں نے کہا، تم اسے فالتو پیسے دیتے تھے، وہ اپنے خاوند کے لیے دوائی لاتی تھی۔ میں نے اپنے قیافے کے مطابق کہا، وہ جہاں کام کرتی تھی تم وہاں اس کے گرد منڈرانے لگتے تھے۔ تم اسے گھر کے کام پر لگاتے تھے، مگر بیوی کی موجودگی میں تم اپنی خواہش پوری نہیں کر سکتے تھے۔ وہ خاموشی سے سنتا رہا، اس کے چہرے کا رنگ بدل رہا تھا۔ میں نے کہا، تم نے محسوس کیا کہ وہ تمہیں انگلیوں پر نچار رہی ہے اور تمہارے پیسے کھائے جا رہی ہے تو تم نے اسے قتل کروا دیا۔ اس نے تڑپ تڑپ کر اور قسمیں کھا کھا کر کہا کہ قتل کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں۔ میری مزید جرح کے بعد اس نے تسلیم کر لیا کہ مقتولہ پر اس کی نظر تھی اور اسی نظر نیت سے اسے پیسے دیتا تھا۔ میں نے اس پر اور زیادہ دباؤ ڈالا، سوال در سوال کے چکر دیے تو اس نے بتایا کہ وہ مقتولہ کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرتا رہتا تھا اور مقتولہ اسے وعدوں پر ٹالتی رہتی اور بار بار کہتی تھی کہ اسے اپنے خاوند کے علاج کے لیے پیسوں کی ضرورت ہے، وہ اسے دیتا رہتا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اپنے خاوند کی صحت کے متعلق وہ بہت پریشان رہتی تھی۔ میں نے کہا، بہت زیادہ داروغہ جی۔ اس نے کہا، میں نے ایک روز اسے کہا کہ کیوں اس آدمی پر پیسہ تباہ کر رہی ہو، وہ آدھا مر چکا ہے، مرنے دو اسے، تمہیں تو ایک سے ایک اچھا خاوند مل سکتا ہے۔ اس نے کانوں پر ہاتھ رکھ کر کہا، نہ ٹھاکر جی، ایسی بات منہ سے نہ نکالیں، میں تو خاوند کو اپنی زندگی دینے کو تیار ہوں۔ ان لوگوں کی عورتوں کی کوئی عزت نہیں ہوتی، نہ کوئی اخلاق ہوتا ہے۔ ہم جسے اشارہ کر دیں وہ ہمارے قدموں میں بیٹھ جاتی ہے۔ لیکن یہ عورت معلوم نہیں کس مٹی کی بنی ہوئی تھی، اپنے خاوند کو پوچھتی تھی، بعض اوقات رو کر مجھ سے پیسے لیتی تھی۔ مختصر یہ کہ چھوٹے ٹھاکر کی باتوں سے میں اس نتیجے پر پہنچا کہ مقتولہ کوئی ایسی آوارہ نہیں تھی جیسا اس کلاس کی عورتوں کو سمجھا جاتا تھا، اور یہ بھی کہ اپنے خاوند کے ساتھ اسے بہت محبت تھی اور وہ اس کے علاج کے لیے پریشان رہتی تھی۔ چھوٹے ٹھاکر کو میں نے مزید کریدا تو اس نے مزیروں میں سے ایک آدمی کا نام لیا اور کہا، اس آدمی کے ساتھ مقتولہ کے گہرے مراسم تھے اور میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اس کے ساتھ مقتولہ کا غلط قسم کا دوستانہ تھا، اور میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ مقتولہ نے اس آدمی کو دھوکہ دیا ہوگا۔ یہ آدمی بدمعاش ہے، جرم کرنے سے نہیں ڈرتا۔ اس نے مقتولہ کو قتل کر کے لاش یہاں پھینک دی ہوگی۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس بدمعاش نے مقتولہ سے کہا ہو کہ وہ خاوند کو مرنے دے اور اس کے ساتھ شادی کر لے یا اس کے ساتھ بھاگ چلے۔ مقتولہ کشش والی عورت تھی، چالاک بھی تھی اور دلیر بھی۔ اس میں ایک خوبی یہ بھی تھی کہ ہنس مکھ تھی، کبھی کبھی خاوند کے لیے روتی تھی، ورنہ وہ تو ایسی تھی کہ روتوں کو ہنسا دیتی تھی۔ تم نے ایسا بدمعاش مزیرہ کیوں رکھا ہوا ہے؟ میں نے پوچھا۔
اپنی ضرورت کے تحت اس نے جواب دیا، اتنے سارے مزیروں اور نوکروں کو ہم خود تو نہیں سنبھال سکتے، ایک دو بدماش ہوں تو انہیں اونچی بات نہیں کرنے دیتے، یوں سمجھیں کہ ہم نے اس بدماش کو پال رکھا ہے۔ یہ شخص جوان ہے، ابھی تک اس نے شادی نہیں کی، کوئی کام نہیں کرتا، لیکن اجرت سب سے زیادہ لیتا ہے۔ میں نے ٹھاکر کو فارغ کر دیا، لیکن یہ تفتیش کا ابتدائی مرحلہ تھا، میں ابھی ہر ایک مشتبہ کا ذائقہ چکھ رہا تھا۔ میں نے اس بدماش مزیرے سے پہلے مقتولہ کی ہمراہ سہیلی کی تلاش ضروری سمجھی۔ عورتوں سے پوچھا تو 2 جوان لڑکیاں سامنے آ گئیں، وہ واقعی اس کی ہمراہ تھیں۔ بہت سے سوالوں اور جوابوں سے میں نے یہ معلومات حاصل کی کہ مقتولہ چالاک اور ہوشیار تھی، اپنے خاوند کی صحت کے لیے کہ وہ بہت پریشان رہتی تھی اور کہتی تھی کہ اسے تندرست کر کے دم لے گی۔ چھوٹے ٹھاکر کے متعلق اکثر ان دونوں سہیلیوں کو وہ بتاتی رہتی تھی کہ اسے پھانسنے کی کوشش میں لگا رہتا تھا اور مقتولہ اسے انگلیوں پر نچاتی رہتی تھی، اس سے پیسے لے آتی تھی۔ چھوٹے ٹھاکر کے متعلق انہوں نے بتایا کہ بدھو سا آدمی ہے، اس کی بیوی میں کوئی کشش نہیں، وہ مزیروں اور نوکروں کی بہو بیٹیوں کے پیچھے پھرتا رہتا ہے۔ مقتولہ چونکہ سب سے زیادہ خوبصورت تھی، اس لیے اس کی توجہ اسی پر مرکوز تھی۔ ان لڑکیوں نے بدماش مزیرے کا بھی ذکر کیا اور بتایا کہ مقتولہ اس آدمی کی تعریفیں کیا کرتی تھی اور وہ مقتولہ میں بہت دلچسپی لیتا تھا۔ مقتولہ نے انہیں کبھی بتایا نہیں تھا کہ اس کے ساتھ اس کے تعلقات کیسے ہیں۔ ان لڑکیوں کو شک تھا کہ معاملہ گڑبڑ ہے، کیا یہ ممکن ہو سکتا ہے کہ مقتولہ نے اس آدمی کے ساتھ دھوکہ کر کے کسی اور کے ساتھ دوستی لگا لی ہو اور اس آدمی نے مقتولہ کو قتل کر دیا ہو؟ میں نے پوچھا۔ ان لڑکیوں نے بتایا کہ یہ آدمی ٹھاکر کا پالا ہوا بدماش ہے، وہ قتل کر سکتا ہے، لیکن مقتولہ نے شاید کسی اور کے ساتھ دوستی نہیں لگائی۔ ایک لڑکی نے کہا، وہ مقتولہ شہر بھی جاتی تھی، حکیم سے دوائی لینے بھی جاتی تھی، وہاں اس کا کہیں دل لگ گیا ہوگا جو اس نے ہمیں نہیں بتایا۔ میں نے اور کچھ اخذ کیا یا نہیں؟ میں نے یہ سوچا کہ مقتولہ کی طرح کوئی خوبصورت بیوی مجبور اور محتاج ہو جائے تو اسے مدد دینے والے تو بہت ہوتے ہیں، لیکن اس سے ہر کوئی مدد کی قیمت وصول کرتا ہے، ہر کوئی اس کی مجبوری سے فائدہ اٹھا کر اسے کھلونا بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ میں اس نتیجے پر پہنچا کہ مقتولہ کی غربت، خاوند کی بیماری اور اس کی شکل و صورت اس کی کمزوریاں بن گئی تھیں۔ سب یہ سمجھتے تھے کہ غریب کی تو کوئی عزت ہی نہیں ہوتی۔ یہ عورت اسی چکر میں کسی کے ہاتھوں قتل ہو گئی اور لاش اسی لیے اٹھا کر باغیچے میں پھینکی گئی کہ قتل کا شبہ ٹھاکر یا مزیروں پر ہو۔ قاتل نے یہ نہیں سوچا کہ خون کی غیر موجودگی راز فاش کر دے گی۔ یہ سب کچھ سوچنے کے باوجود میں نے ٹھاکر اور اس کے بیٹے کو مشتبہ فہرست میں رکھا۔ میرے پاس ابھی بہت وقت تھا، میں نے رات تک وہیں پوچھ گچھ کرنے کا ارادہ کر لیا تھا۔ کھوجی ابھی واپس نہیں آیا تھا، مجھے امید تھی کہ وہ کہیں نہ کہیں کھورا جا نکالے گا، اس سے میرا کام آسان بھی ہو سکتا تھا اور مشکل بھی۔ اگر مقتولہ باغیچے سے میل 2 میل دور قتل ہوئی ہوتی تو مشتبہ افراد میں تبدیلی اور اضافی لازمی تھا۔ میں نے بدماش مزیرے کو بلایا، وہ ہٹا کٹا جوان تھا، میں نے اسے غور سے دیکھا، جسم کے لحاظ سے وہ پالا ہوا سانڈ لگتا تھا، اس کا چہرہ بتاتا تھا کہ مزیرہ ان پڑھ ہو سکتا ہے، احمق نہیں ہو سکتا، اور یہ چالاک بھی ہے۔ اس نے میرے ساتھ ہاتھ ملائے اور فدویوں کی طرح جھکا نہیں، اس کے انداز میں غلامی نہیں تھی جو ان لوگوں میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوتی ہے۔ میں جان گیا کہ اس آدمی کے ساتھ مجھے ہوشیار ہو کر بات کرنی پڑے گی۔ مقتولہ کا چال چلن کیسا تھا؟ میں نے اسے پوچھا۔ اچھا تھا، اس نے جواب دیا، میں تم سے یہ امید رکھوں گا کہ تم جھوٹ نہیں بولو گے۔ میں نے کہا، ایک عورت قتل ہوگی مجھے قاتل کو پکڑنا ہے۔ آپ کو شاید یہ جھوٹ لگا ہے کہ میں نے مقتولہ کا چال چلن اچھا بتایا ہے، اس نے کہا۔ آپ بھی ان ٹھاکروں، ساہوکاروں اور پنڈتوں کی طرح یہی کہتے ہوں گے کہ ہم جیسے لوگوں کا چال چلن ہوتا ہی کوئی نہیں، ہم مزدور اور محتاج ہیں، آپ ہمارے منہ پر ہر طرح کی کالک مل سکتے ہیں۔ آدمی عقل والا معلوم ہوتا تھا، اس کے بولنے کے انداز میں جان تھی۔ میں نے اسے ٹوکا نہیں، وہ کہہ رہا تھا، جس عورت کے خاوند کو بیماری معذور کر دے اور عورت کو اس خاوند سے اتنی محبت ہو کہ اس لیے اپنا خون بھی قربان کرتی پھرے، وہ ہر اس آدمی کی جورو بن جاتی ہے جس کے آگے وہ 2-4 پیسوں کے لیے ہاتھ پھیلاتی ہے۔ اور اگر عورت ٹھاکروں کی مزدور یا مزیرے ہو تو اس کی عزت کو بلا خوف خرید لینا برا نہیں سمجھا جاتا۔ یہ عورت ایسی ہی مجبور تھی کہ خاوند کے علاج کے لیے بھیک مانگتی پھرتی تھی، اور جو اسے بھیک دیتا تھا وہ اس کی عزت کے ساتھ کھیلنا چاہتا تھا۔ کون کون اس کی عزت کے ساتھ کھیلا؟ میں نے پوچھا۔ کوشش کرنے والے بہت تھے، اس نے جواب دیا، لیکن یہ ہوشیار نکلی، سب کو اچھا کہلاؤں گی کہہ کر اپنا کام نکالتی رہی۔ تم یہ بات کس طرح یقین سے کہہ سکتے ہو کہ وہ دامن بچاتی رہی؟ یہ عورت جو مجھے نچا گئی، اس کے لیے ڈھیلے ڈھیلے ٹھاکر وغیرہ تو کوئی ہستی نہیں رکھتے تھے۔ اس نے بلا جھجک کہا، آپ نے کہا ہے کہ جھوٹ نہ بولنا،
آپ نے یہ بھی کہا ہے کہ آپ کو میری مدد کی ضرورت ہے، اس لیے میں آپ کو اپنے دل کی بات سنا رہا ہوں۔ اس کے علاوہ مرنے والی کے ساتھ مجھے دلی ہمدردی تھی دروغا جی۔ میں شریف آدمی نہیں ہوں، سب مجھے بدماش اور غنڈہ کہتے ہیں۔ مجھے بدماشی اور غنڈہ گردی کی اجرت ملتی ہے، لیکن میرے اندر انسان کا دل ہے۔ اس عورت کو میں بری نظر سے دیکھتا تھا۔ میرا خیال تھا کہ اپنے بیمار خاوند سے یہ تانگ آگی ہوگی اور مجھ جیسے آدمی کے ساتھ فوراً دوستی کر لے گی۔ اس نے مجھے دوستی کا دھوکہ دیا اور کہا کہ وہ میرے ساتھ گھر سے بھاگ چلے گی۔ اس نے مجھ سے پیسے مانگے، میں نے دے دیے۔ اس نے مجھے 3-4 بار ٹالا تو میں سمجھ گیا کہ جھوٹے وعدے کر رہی ہے۔ میں نے ایک شام اسے پکڑ لیا۔ ہم جھونپڑوں سے کچھ دور تھے۔ میں اس کے راستے میں کھڑا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ خاوند کا علاج چھوڑو، یہ اپنی موت مر جائے گا، اور اگر پسند کرو تو میں تمہیں کچھ لا دیتا ہوں، دوائی کے بہانے سے کھلا دو، کسی کو کچھ پتہ نہیں چلے گا۔ میں فوراً اس کی ارتھی اٹھوا کر جلانے کا انتظام کر دوں گا۔ دروغا جی، وہاں اندھیرا تھا۔ میں نے اندھیرے میں اس کی سسکیاں سنی۔ تھوڑی دیر بعد اس نے کہا، چھوٹا ٹھاکر مجھے پیسے دیتا ہے اور وہ بھی میرے ساتھ ایسی ہی باتیں کرتا ہے جیسی تم کر رہے ہو۔ مجھے تو یہ امید تھی کہ تم میری حفاظت اس سے زیادہ کرو گے جتنی ٹھاکر کی کرتے ہو، لیکن تم اجرت کے بھوکے ہو۔ میں تمہاری ذات برادری کی بیٹی ہوں۔ تم میں غیرت ہوتی تو اپنی ذات کی بیٹی کا خیال کرتے۔ تم مرد نہیں ہو، جو مردانگی تم میں ہونی چاہیے تھی وہ مجھ میں ہے۔ میں اس کے ساتھ گھر سے بھاگ آئی تھی۔ وہ بیمار ہو گیا ہے، اسے چھوڑ کر نہیں بھاگوں گی۔ تم نے مجھے جو پیسے دیے ہیں وہ میں واپس کر دوں گی۔ تم بے غیرت ہو۔ دروغا صاحب، اس نے میرا خون گرما دیا۔ مجھے معلوم نہیں تھا کہ چھوٹا ٹھاکر بھی اسے میری طرح پھانسنے کی کوشش کر رہا ہے۔ میں نے اس عورت کے سر پر ہاتھ رکھ دیا اور کہا، آج سے مجھے اپنا بھائی سمجھو۔ وہ بہت روئی۔ میں نے دوسرے دن چھوٹے ٹھاکر سے کہا کہ میں مزیرہ غیروں کو دبائے رکھنے کے لیے بدماشی اور ظلم کرتا ہوں، لیکن یہ سن لو کہ میں تمہیں اپنی کسی عورت کے ساتھ بدماشی نہیں کرنے دوں گا۔ وہ پہلے تو ہنسا، پھر اس نے اس عورت کا نام لے کر کہا کہ اسے پھانس دو۔ مجھے طیش آ گیا۔ میں نے اسے کہا کہ مجھے کنجر سمجھتے ہو؟ اسی عورت کے متعلق تو تمہیں کہہ رہا ہوں کہ اس پر بری نظر نہ رکھنا۔ وہ مجھ پر روب کسنے لگا۔ اس نے یہ بھی کہا کہ میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ میں نے اسے کہا کہ یہ دنیا دیکھے گی کہ کون زندہ ہے اور کس کی لاش کھیتوں میں پڑی ہے۔ وہ ڈر گیا۔ میں روزانہ مقتولہ سے پوچھنے لگا کہ چھوٹے ٹھاکر نے اسے کوئی ایسی ویسی بات تو نہیں کی۔ اس نے بتایا کہ ٹھاکر کہتا ہے کہ وہ مقتولہ مجھ سے تعلقات توڑ لے۔ کیا یہ شک کیا جا سکتا ہے کہ مقتولہ کو ٹھاکر نے قتل کرایا ہے؟ میں نے پوچھا۔ اس شخص میں اتنی ہمت اور جرأت نہیں ہے، اس نے جواب دیا۔ وہ بیچاری مر گئی ہے اور بھید اپنے ساتھ لے گئی ہے۔ میں کہہ نہیں سکتا کہ اس کے اور ٹھاکر کے درمیان کیا بات ہوئی اور کس طرح اور کس وقت قتل ہو گئی۔ ہمارے لوگ بھوکے ننگے ہیں، کسی نے ٹھاکر سے رقم لے کر اس عورت کو قتل کر دیا ہوگا۔ میں کھوج لگانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اگر شہر میں وہ کسی کے جال میں آ گئی ہو تو میرے علم میں نہیں۔ مقتولہ تمہیں سب کچھ بتا دیتی تھی، میں نے کہا۔ اس نے کسی اور کا بھی نام نہیں لیا تھا، نہیں یہی بتاتی تھی کہ جدھر جاتی ہوں لوگ بھوکی نظروں سے دیکھتے ہیں۔ اس نے کہا اسے زیادہ پریشانی چھوٹے ٹھاکر کی طرف سے تھی۔ اس نے اسے دھمکی بھی دی تھی۔ اس آدمی نے مجھے متاثر کر لیا تھا۔ مجرم اور عادی بدماش چلاک ہوتے ہیں، زبان کے کرتب بھی دکھاتے ہیں، لیکن ذرا تجربہ ہو تو چہرے سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ شخص کس حد تک سچا ہے۔ میں نے اس آدمی پر اعتبار کر لیا اور اس مزیرے کو بلایا جس نے لاش دیکھی تھی۔ میں نے بدماش مزیرے سے اس شخص کے متعلق پوچھا کہ وہ کیسا ہے۔ اس نے بتایا کہ اتنا دلیر نہیں کہ کسی کو قتل کرے اور اتنا بزدل بھی نہیں کہ لالچ سے اندھا ہو کر قتل نہ کرے۔ میں نے اس آدمی سے پوچھا کہ وہ رات کے آخری پہر بینگنوں کے کھیت میں کیا کرنے گیا تھا۔ اس نے بتایا کہ راہٹ چلایا تھا اور کسی اور کیاریوں والے کھیت کو پانی لگانا تھا۔ تم نے اندھیرے میں لاش کس طرح دیکھ لی تھی؟ میں نے پوچھا۔ مینڈ کے ساتھ ہی پڑی نظر آ گئی۔ پھر تم نے کیا کیا؟ ماچس جلا کر دیکھا، اس نے کہا۔ پھر میں چھوٹے ٹھاکر کو جگانے چلا گیا۔ اس نے وہاں جا کر لاش دیکھی تھی؟ جی ہاں، اس نے جواب دیا۔ وہ لالٹین جلا لایا اور ہم دونوں نے لاش دیکھی۔ ٹھاکر نے کیا کہا تھا؟ اس نے حیران ہو کر کہا تھا، ارے اس بدبخت کو کس نے مار ڈالا؟ پھر اس نے گالی دے کر کہا تھا کہ یہ ہر کسی کو دھوکہ دیتی پھرتی تھی۔ چھوٹے ٹھاکر نے اس بدماش مزیرے کا نام لیا اور کہا تھا کہ یہ اس کی کارستانی ہوگی۔ میں نے اس شخص پر بہت جرا کی مگر کچھ ہاتھ نہ آیا۔ میں نے اسے مشتبہ کی فہرست میں شامل کر لیا۔ ضروری نہیں تھا کہ پہلے ہی پوچھ گچھ میں مجھے سراغ مل جاتا۔ اس مزیرے کے گھر سے کلہاڑی برآمد ہوئی تھی۔ میں نے اسے اپنے ہیڈ کانسٹیبل کے ساتھ یہ کہہ کر بھیج دیا کہ اس کی جوتی لے آئے۔ جائے واردات پر پودوں کے پتوں پر جو کھرے ملے تھے وہ ننگے پاؤں کے نہیں، جوتی کے تھے۔ بڑے ٹھاکر کے متعلق تمہارا کیا خیال ہے؟ میں نے بدماش مزیرے سے پوچھا۔ شیطان ہے، اس نے جواب دیا۔ عورت کے معاملے میں راکشش ہے،
اس کی بیوی مر چکی ہے۔ مقتولہ نے کبھی اس کا ذکر نہیں کیا تھا۔ نہیں، اس نے جواب دیا، وہ شہر میں رہتا ہے۔ مقتولہ شہر جایا کرتی تھی، ہو سکتا ہے اس کے گھر جاتی ہو۔ میرے دماغ میں تفتیش ایک اور رخ بدلنے لگی۔ مجھے بڑا ٹھاکر قتل میں ملوث ہوتا نظر آنے لگا۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اس نے مقتولہ جیسی شکل و صورت اور عمر کی لڑکی کو نظر انداز کیا ہوگا۔ ہو سکتا ہے مقتولہ نے اس کی رقم ہضم کر کے اسے دھوکہ دینے اور اس کے جال سے بچنے کے لیے اس کوشش کی ہو، اور ٹھاکر نے اسے اپنے گھر میں قتل کر کے یا کرا کے لاش یہاں پھینک دی ہو۔ مگر سوچنے والی بات یہ تھی کہ لاش اس نے اپنے باغیچے میں کیوں پھنکوائی؟ دوسری صورت یہ تھی کہ چھوٹے ٹھاکر نے مقتولہ کے پیچھے اپنے گھر میں فساد پیدا کر رکھا ہو۔ اس کی بیوی تو یوں ہی سی تھی۔ اس کے گھر کی ناچاکی کی اطلاع بڑے ٹھاکر کو مل گئی ہوگی۔ اس نے اپنے بیٹے کو بلا کر برا بھلا کہا ہو، جس کا کچھ اثر نہ دے کر اس نے مقتولہ کو راستے سے ہٹانے کے لیے اسے قتل کرا دیا ہو۔ یہاں پھر سوال یہ پیدا ہوا کہ لاش اپنے ہی باغیچے میں کیوں پھینکی گئی؟ مجھے اس پر بھی غور کرنا تھا کہ بڑے ٹھاکر نے مجھ پر زور دیا تھا کہ میں تفتیش نہ کروں اور کیس گول کر دوں۔ اس کے اس مشورے یا مطالبے میں ان غریب لوگوں کی نفرت بھی پائی جاتی تھی، اور شک بھی کہ قتل کی واردات اسی نے کرائی ہے۔ میرے لیے ضروری ہو گیا تھا کہ بڑے ٹھاکر کو بھی مشتبہ قرار دے کر اسے تھانے لے چلوں اور ان کے گھر کی تلاشی لوں۔ پھر مزیروں سے یہ معلوم کروں کہ رات کون سا مزیرہ یا نوکر بڑے ٹھاکر کے گھر گیا تھا۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ دن کا پچھلا پہر تھا۔ میں نے ایک کانسٹیبل کو اپنے گھر بھیج کر اپنا کھانا منگوایا تھا۔ باغیچے میں سب ہندو تھے، میں ان کا کھانا نہیں کھا سکتا تھا۔ میں ابھی کسی نتیجے پر نہیں پہنچا تھا کہ قتل کی واردات کہاں ہوئی اور قاتل کون ہے۔ میں نے یہ طے کر لیا تھا کہ بڑے ٹھاکر سے شہر والے گھر کی تلاشی بھی لوں گا اور باپ بیٹے کو رگڑوں گا۔ اتنے میں کھوجی آ گیا۔ تھکن سے اس کا چہرہ زرد ہو گیا تھا۔ ادھیڑ عمر آدمی تھا وہ۔ میرے سامنے بچھی ہوئی چارپائی پر تقریباً گر پڑا۔ کھرا اٹھانا اتنا آسان کام نہیں ہوتا۔ جسم کی نسبت دماغ پر اور آنکھوں پر زیادہ زور پڑتا ہے۔ ہار گئے لالا، میں نے کہا۔ اس نے ان دونوں آدمیوں کی طرف دیکھا، پھر مجھے دیکھا۔ میں سمجھ گیا، میں نے دونوں مزیروں کو وہاں سے اٹھا دیا۔ آپ کو ایک اور رپورٹ نہیں ملی؟ کھوجی نے پوچھا۔ نہیں تو، میں نے چونک کر کہا، کوئی اور مارا گیا ہے؟ یا تو کوئی اور مارا گیا ہے یا میں نے اس قتل کا موقع واردات معلوم کر لیا ہے۔ اس نے کہا، میں نے کھرا اٹھایا تو نالے کے کنارے جا پہنچا۔ وہاں ایک خشک نالا تھا۔ کھیتوں کی مینڈوں پر کھرا بہت ہی مشکل سے ڈھونڈا۔ دیکھ لیں، سارا دن گزر گیا ہے، 20 قدم تو کوئی کھرا ملتا ہی نہیں۔ کئی طرف بھٹک بھٹک کر کھرا ملا اور نالے میں اتر گیا۔ پار گیا تو کھرا خالی کھیتوں میں سے ہوتا قبرستان میں جا پہنچا۔ آدمی ایک نہیں دو ہیں۔ جہاں تک کھرے نے پہنچایا وہاں قبرستان میں رہنے والا ایک ملنگ بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے کہا کہ صبح سے پہرے پر بیٹھا ہوں، تھانے سے کوئی نہیں آیا۔ میرا ایک کانسٹیبل کھوجی کے ساتھ تھا۔ اس نے مجھے ان الفاظ میں رپورٹ دی، قبرستان کے ساتھ ایک نشیب میں بہت سارا خون پڑا ہے۔ اس سے کچھ دور ایک جوتی پڑی ہے۔ راستے میں ایک چادر نما دوپٹہ پڑا ہے جو خون سے لتھڑا ہوا ہے۔